السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات سننا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ من گھڑت باتیں بتلاتے ہیں اور وہ مرتد کرنے والی باتیں بتلاتے ہیں۔ کیا اس طرح سے ان کی باتیں سننا اور ان کو مرتد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس کی جانکاری کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائن نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، مولانا سعد صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ نبی کو کیوں بھیجتا؟ حضرت، میرا سوال یہ ہے، اس مقولہ کی کیا حقیقت ہے اور اس مقولے کے قائل کا کیا حکم ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں 2 جوابات پہلے لکھے جا چکے ہیں، ان کی نقل منسلک کی جاتی ہے۔ آپ کا جواب دیکھا۔ باقی اب بھی اگر کہنے والے نے ایسا ہی کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہدایت ہوتی تو وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ یہ لفظ کہنے والے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ وہ مرتد مانا جائے یا نہیں؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں کری، بس بات کو برا کہہ کر ٹال دیا گیا۔ شرعی لحاظ سے برائی کس درجے کی ہے بیان نہیں کیا گیا۔ کسی کے کافر و مرتد قرار دینے کے سلسلے میں علماء دیوبند ہمیشہ محتاط رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مکتوب انوار القلوب لکھا ہے اس وقت سے روافض کی تکفیر پر جرأت نہیں ہوتی۔ نیز حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز اپنے مکتوب انوار القلوب میں فرماتے ہیں کہ متقدمین اہل کلام کا 99 احتمالات کو ذکر کرنا تحدیداً نہیں ہے بلکہ تقریباً ہے۔ اگر 1000 احتمالات میں سے 999 احتمالات کفر کے ہو اور 1 احتمال ایمان کا ہو تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہیے، اس لیے وہ احتمال بلیغ عمل میں لائے تھے۔ ویسے پچھلے فتوے میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ پورا بیان یکسوئی سے سن لیا جائے یا صاحب معاملے سے دریافت کر لیا جائے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔